السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، میں آپ کے سامنے اپنا درس قرآن پاک کی سورۃ اللیل کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ توجہ فرمائیں گے۔ ویلکم ٹو بیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ واللیل اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہی ہوں۔ توجہ سے اور غور سے سنیں اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہدایت حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں سورۃ لیل، یعنی سورۃ لیل کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ، یعنی ترجمہ قرآنی ترتیب قرآنی کے مطابق اس سورت کا عدد 92 ہے اور یہ مکہ کے اندر شروع ہی کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں مختصر اور واضح طور انسان کے ارادوں کا اور کاموں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا اور ان پر ہر ایک کے لیے مختلف نتیجے مرتب ہونا بتایا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جیسے دنیا میں مختلف حالات اور باتیں ہیں، ایسے ہی انسانوں کی کوششیں بھی مختلف ہیں۔ جو جیسا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے اس پر چلنے کی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، یعنی جیسے کہ کہتے ہیں نا نیت والمراد، تو اس طرح جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس پر چلنے کی آسانیاں اللہ تعالیٰ آسانیاں کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر وہ برا ہوگا تب بھی اس کے لیے اس پر چلنے کا سامان میسر ہو جائے گا، لیکن پہلے کا انجام اچھا ہوگا، دوسرے کا برا ہوگا۔ اس کے بعد اچھے اور برے راستہ کی نشانیاں واضح کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس راستے پر چل کر انسان کو کہاں پہنچے گا۔ فیاضی سے نیک کاموں میں مال خرچ کرنا، اللہ سے ڈر کر بری باتوں اور کاموں سے بچنا، اور قرآن حکیم کی بتائی ہوئی اچھی باتوں کو سچ ماننا اور ان کو بے چون و چرا قبول کر لینا، یہ سب اچھے راستے کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ٹھیک راستہ پر چل رہے ہیں۔ برخلاف اس کے بخل کرنا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے بے پرواہی کرنا، جنت اور دوزخ کی ہنسی اڑانا، اچھے کاموں اور اچھی عادتوں کو محض بناوٹی باتیں سمجھنا اور کہنا، یہ بات لوگوں نے کسی غرض سے گھڑ لی ہے، یہ سب برے راستے کی نشانیاں ہیں۔ تو ناظرین غور کیجئے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط راستہ پر چل رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اچھا راستہ اختیار کیا وہ آرام کی زندگی، آرام و آسائش کی جگہ یعنی جنت پہ پہنچ جائیں گے، اور دنیا میں بھی وہ سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی راستہ منتخب کر لیا ہوتا ہے، اور جنہوں نے برا راستہ اختیار کیا وہ مشکل میں پھنس جائیں گے۔
دنیا میں بھی تکلیف اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ مال اور دولت پر مغرور ہونا بیکار ہے، یہ انسان کے کسی کام نہ آئے گا، یہ صرف اسی کو نفع دے گا جو اسے اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا اور کسی پر احسان نہ جتائے گا۔ ایسے لوگ جنت میں ہنسی خوشی جائیں گے اور باقی ماندہ دوزخ میں جلیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ لیل کا مطلب ہے رات، یعنی یہاں پہ اس سورت میں لیل رات کی قسم کھائی گئی ہے، اس کو عنوان دیا ہے حالات کا اور اعمال کا اختلاف۔ تو یہ ترجمے کے ساتھ میں آپ کو اس کی تفسیر بھی بیان کروں گی اور اس سورت کا ترجمہ یہاں سے 1 سے لے کر 10 تک کا۔ تو یہاں پہ ہے واللیل اذا یغشی، قرآن پاک کی آیت ہے یہ عربی میں، واللیل اذا یغشی، قسم رات کی جب چھا جائے، یعنی جب رات ہو جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اس نے نر مادہ پیدا کی ہے، یعنی اس ذات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی اس ذات کی بھی قسم کھائی ہے کہ جس نے نر اور مادہ یعنی مرد اور عورت مخلوق تمام جو ہے اس حساب سے پیدا کی ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کمائی طرح طرح کی ہے، یعنی تمہاری کوششیں جو ہے وہ طرح طرح کی ہیں۔ فاما من آتی واتقی، سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا یا دیا اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا، یعنی تقوی اختیار کیا۔ وصدق بالحسنی، اور بھلی بات کو سچ کہا، یعنی جو اچھی بات تھی اسے سچ مانا اور سچ کہا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اسے سہج آسانی میں پہنچا دیں گے، یعنی آہستہ آہستہ اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیں گے، تمام دنیاوی زندگی گزارنی اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے نہ دیا، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اور جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں نہ خرچ کیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلی بات کو جھوٹ جانا، یعنی وَكَذَّبَ جھوٹ جانا، بِالْحُسْنَىٰ اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اسے آہستہ آہستہ سختی میں پہنچا دیں گے، اس کے اوپر دنیا میں ہی راستہ، دنیا ہی اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں غور کیجئے، ارشاد ربانی ہے کہ جس طرح دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اندھیرا کبھی اجالا، اور جیسے یہاں کی چیزیں مختلف ہیں، بعض زمین، بعض مادہ، یعنی بعض نر ہے اور بعض مادہ، اسی طرح ہر انسان کی طبیعت اور مزاج بھی ایک دوسرے سے الگ ہی ہے، اور اسی لیے اس کے کاموں میں بھی اختلاف ہے۔ کسی پر ایک دھن سوار ہے تو کوئی ایک اور ہی کام میں لگا ہوا ہے۔ اتنا جان لینے کے بعد یاد رکھو کہ ہر انسان کے ہر اس کام کا جو وہ جان بوجھ کر کرتا ہے اور جس کے لیے وہ دل اور جان سے کوشش میں لگا ہوا ہے، ایک نتیجہ نکلے گا جو اس کے حق میں اچھا ہوگا، لیکن اچھا ہوگا یا برا اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر ہے۔ اسے دھیان لگا کر سنو۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص فیاض طبیعت ہوگا، یعنی کھلے دل کا مالک ہوگا، اور اپنے مال اور ہنر سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا یا پہنچائے گا، اللہ سے ڈر کر برے باتوں سے بچے گا، اور قرآن مجید میں جو اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو دل سے سچا مانے گا، اسے ہم آہستہ آہستہ آرام اور آسائش میں پہنچا دیں گے، یعنی دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے آسان کر دی جائے گی اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور جو اپنے مال اور ہنر سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے گا بلکہ ہاتھ کھینچ کر بیٹھ جائے گا، بخل پر کمر باندھے گا، بے پرواہ بن کر زندگی گزارے گا، کسی کا خیال نہ کرے گا، نہ اپنوں کا، نہ بڑوں کا، نہ بروں کا، یعنی اپنے رشتہ داروں کا، اور جو اپنے مال اور ہنر سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے گا بلکہ ہاتھ کھینچ کر بیٹھ جائے گا، بخل سے کام لے گا،
بے پرواہ بن کر زندگی بسر کرے گا تو اور اسلام کی اچھی باتوں کو جھوٹ جانے گا، اس کے لیے ہم تنگی اور سختی کی راہ آسان کر دیں گے اور وہ وہاں آہستہ آہستہ پہنچ جائے گا اور اپنے کیے کا پھل پائے گا۔ تو ناظرین توجہ سے اور غور سے سنیں، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ لیل اس کی 11 سے 16 تک آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اس کو عنوان دیا ہے کہ اللہ کی سزا سے مال نہیں بچا سکتا، اور یہاں پہ ہے کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا، یعنی جب وہ دوزخ میں جائے گا اس کا مال یہیں رہ جائے گا۔ انا علینا للہدی، تو ہمارے ذمہ ہے سمجھا دینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت ان تک پہنچانی ہے، اچھی بات یعنی قرآن پاک کی آیات اور ان کا مطلب انہیں سمجھانا ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے، یعنی اس کا کام سمجھانا ہے، آگے وہ سمجھے یا نہ سمجھے اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی خبر سنا دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کے ذریعے فرما رہے ہیں لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلایا اور منہ پھیر کر برائی میں مگن رہا۔ تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ انسان جب دنیا میں برے کام اختیار کرتا ہے اور تو اس کی سزا اسے ضرور ملتی ہے، یعنی اچھے کام کی جزا اور برے کام کی سزا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کبھی دنیا میں بھی وہ ورنہ آخرت میں تو ضرور ملے گی، اور جب وہ گڑھے میں گرے گا تو کوئی اس کا بچانے والا نہ ہوگا۔ کسی کا مال اسے اس سزا سے نہیں بچا سکتا، مال اس معاملہ میں کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ دنیا میں وقت گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو میسر کیا ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ راہ سمجھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ ہے، زبردستی ہم کسی پر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد چھوڑ دیا اور دنیا اور آخرت سب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ہر جگہ جزا اور سزا دے سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے میرے مال دینے کے باوجود اس نے دنیاوی زندگی کیسے گزاری۔ سنو میں تمہیں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بد نصیب ہوگا، جو ہماری باتوں کو جھٹلائے گا اور منہ موڑ کر چل دے گا۔ تو ناظرین ذرا غور سے اور توجہ سے سنیں کہ آدمی کو اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ اسے آخرت میں بھی اسی طرح رشوت لے کر چھوڑ دیا یا چھڑا دیا جائے گا جیسے وہ دنیا کے حاکموں کی سزا سے مال دے کر بچ جاتے ہیں یا بچ جاتا ہے۔ وہاں کا حاکم تو اللہ عز و جل ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو ہر حاجت سے پاک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال وہاں بھی کام آئے گا۔ اول تو جس قدر اثاثہ اس کے پاس ہے وہ اسے نہیں چھوڑ کر یہیں پہ چھوڑ کر چل دے گا، اور بالغرض وہاں اس کے پاس ہوا بھی تو اگر کچھ ہوا بھی تو وہاں اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری طور پر بے نیاز ہے، وہ اس کی درگاہ کے مقرب لوگ اس سے لیتے ہیں، جو کچھ لیتے ہیں وہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھنے لگے۔ جب وہاں نہ سفارش چلے گی نہ رشوت، تو اب اچھی طرح سمجھ لو کہ گنہگاروں کے لیے وہاں دہکتی ہوئی آگ ہے، آگ تیار کی ہے۔ اس میں صرف وہی شخص گرے گا جس نے دنیا میں پیغمبروں کا کہنا نہ مانا تھا اور قرآن مجید کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس وقت سے اسے معلوم ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ بدبخت ہے، کیونکہ اس کا بچانے والا تو کوئی کیا ہوتا، کوئی اس کی بات پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بے بسی یا بے کسی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین ہمیں قرآن پاک کی سورۃ لیل اس کی آیت نمبر 17 سے 21 تک ہے، جس کا میں ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں، غور سے توجہ سے سنیں۔ اس کو عنوان دیا ہے آگ سے کون بچائے گا، یعنی کون بچے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بڑے ڈرانے والے کو اس سے بچا دیں گے،
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ ذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال اپنا دیتا ہے دل پاک کرنے کا، دل پاک کرنے کو، وما لأحد عندہ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دے، من نعمتی تجزا، یعنی اگر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے دنیاوی زندگی میں یتیموں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو، تو وہ اپنے لیے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا ہی دل پاک کرتا ہے، اپنے لیے جنت میں جگہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پر اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اور جس کا بدلہ وہ دے، من نعمتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کام کرنے کے سبب، آخرت میں اچھے اور برے کام کرنے کے سبب، اچھے کام کے سبب جنت اور برے کام کے سبب دوزخ، جس کا بدلہ دیں گے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، مگر اپنے رب کی مرضی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے برتر ہے، وجہ رب الاعلی یعنی جو سب سے بڑا ہے، اعلیٰ سب سے بڑا اعلیٰ ہے، والا سوفا بڑا جسے کہتے ہیں، والا سوفا یرضا، اور وہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پہ ارشاد ہے کہ دوزخ کی آگ سے اس کو بچا لیا جائے گا جو برے کاموں سے سب سے زیادہ بچتا ہے اور اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ بخل، طمع، ہرس وغیرہ سے اپنے دل کو پاک کرے، دکھاوا یا نام نمود اسے منظور نہیں ہوتا، اور نہ اس پر کسی کا احسان ہے، جسے وہ اتارنے کے لیے مال دیتا ہے اس کا تو مقصد مال خرچ کرنے سے فقط اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنا ہے، یعنی مومن بندہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچہ کرتا ہے، یہ اس کا مقصد بہت جلد حاصل ہو کر رہے گا اور اسے راضی اور خوش و خرم کر دیا جائے گا۔ یہی حکم سب کے لیے ہے، لیکن یہ باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب موجود تھی، تو اس لیے ان کے لیے یہ خاص خوشخبری ہے۔ سورۃ لیل مکمل ہوئی، اس میں انسان کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ہر شخص کی دنیا میں ویسے ہی کام ہوں گے جیسے اس کی طبیعت ہوگی، اگر وہ اچھے کام کے طبیعت رائے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے کام کرنے کے سبب بنا دے گا، اور جیسا اس کا مزاج ہوگا، مزاج کا تقاضا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ جو اپنے اخلاق سنوارے گا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور برے اخلاق والا دوزخ میں گرے گا، اس کا مال اسے نہ بچا سکے گا۔ تو ناظرین، آج میری یہ سورۃ لیل کمپلیٹ ہوئی، انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے والی سورت کا درس لے کر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آئندہ درس تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔